یہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 سے زائد یزیدی لشکر، ان کا سپہ سالار ایک سعید باپ کا شکی بیٹا، عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدبخت اور لعین بیٹا عمر بن سعد، اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرا بطول، امام علی مقام امام حسین ابن علی، اہل بیت و اطہار اور جان نثاروں کا لشکر۔ آج کربلا کی زمین کانپ رہی ہے اور امام صبر و رضا کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف ایک خوش نصیب خطبہ حسینی کے بعد لشکر یزید کو چھوڑ کر امام علی مقام کے قدموں میں آ گرا، جس کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام اور آپ کے بعض ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح جناب حر جو کہ ایک دستے کے سالار تھے، وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام دریس سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک لاؤ۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو عمر بن سعد نے اپنی آستین چڑھائی، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین کے ساتھیوں کی طرف پھینکا، اور پھر ان کی فوج سے بآواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ میدان کربلا کا خونی منظر ہے۔ یزید ابن معاویہ کی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسین کے ساتھی ڈالیں بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم اشکیہ سے ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں۔ امام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے۔ ابن زیاد کے 2 غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہیر بن قیوم یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو۔ جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے، تم میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتے ہو۔ میں حسین کا سپاہی عبداللہ بن عمیر ہوں، پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ بن عمیر نے ڈال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ حسین کا اکیلا سپاہی عبداللہ بن عمیر بہادری کے جوہر دکھاتا رہا۔ عبداللہ کی بیوی ام وہب بھی ساتھ تھی۔ شوہر کو گرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی۔ عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے، اے ام وہب، واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ رکی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے آواز دی، اے ام وہب رک جاؤ۔ ام وہب رک گئیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر دشمنوں میں پوری طرح گر چکا تھا، تلواروں کی باڑ آ رہی تھی، اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی ام وہب بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق
جناب حر بن یزید الریاحی میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد ابن زیاد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام علی مقام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا لیے۔ نیزوں کی انیاں سیدھی دشمن کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشکیہ آگے بڑھنے کی بجائے واپس لوٹ گئی، اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔ امام علی مقام کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جاتا رہا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا رہا۔ جابری خاندان کے دو نوجوان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ امام نے فرمایا، ابن اخی کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، یا امام، ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آ رہا ہے۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتیں اور ہم بار بار آپ پر قربان ہوتے رہتے، اس طرح شاید ان خون خاروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور یا امام آپ بچ جاتے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے کی جزا عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، اور یہ مشیت الہیہ ہے جس کو ہر حالت میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام علی مقام نے خدا حافظ فرما کر اجازت فرما دی۔ دونوں نوجوان میدان میں آئے، ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بیچ کر گھیرے میں لے لیا۔ حسینی سپاہیوں نے پوری جوان مردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بلاخر جسموں پر تیروں اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت حنظلہ بن اسد امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھرتے ہوئے قوم اشکیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں راہ خدا میں قربان ہوئی ہیں۔ ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی بھی وقت ہے، تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جناب حنظلہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے، اور ساتھ ہی آواز آئی، تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ حسین کا سپاہی بڑی جوان مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی افسوس کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست معرکہ تھا۔ امام علی مقام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا تھا۔ اس معرکے میں جناب حبیب بن مظاہر، عمر بن خالد، سعد مولا جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں پسران عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک دو نوجوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں۔
मगर हुसैन इब्न अली के बहादुरों का रंगे जवां मर्दी कुछ और ही है। इनमें से जो भी जाता है वो कई कई यजीदियों को वासले जहन्नम करने के बाद उस वक्त शहीद होता है जब उसे फौज के कई दस्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। बसूरत दीगर अकेले के सामने जो भी आता वो ज़रूर कत्ल हो जाता। यजीदी फौज के दाएं बाजू के सिपा सलार अमर बिन अल हज्जाज ने यजीदियों को ज़्यादा कत्ल होते देखा तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अहमको, पहले ये तो अंदाज़ा कर लो तुम किन लोगों से लड़ रहे हो। ये इब्ने हैदर के साथी हैं और जान पर खेले हुए हैं। एक एक करके उनके मुकाबले पर ना जाओ, सब के सब कत्ल हो जाओगे। एक के मुकाबले में एक मत जाओ, इकट्ठे होकर भरपूर हमला कर दो। ये मुट्ठी भर अफराद हैं, तुम तो उनको पत्थरों से भी मार सकते हो। इब्ने साद ने भी इसकी राय को पसंद किया और एक के मुकाबले में एक जाने से मना कर दिया और इज्तमाही हमले का हुक्म दे दिया। दुश्मन ने अगरचे पूरी कुव्वत से हमला किया था, मगर हुसैनी जवानों ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि यजीदियों के छक्के छूट गए। हुसैन इब्ने अली के गिनती के चंद सिपाही सीसा पलाई हुई दीवार की तरह चट्टान बनकर सामने खड़े थे और भरपूर हमला कर देने के बावजूद लश्कर यजीद को पीछे हट जाना पड़ा। दुश्मन की फौज पीछे हटी तो उनके मकबूलीन के साथ एक हुसैनी जवान और नामवर बहादुर हज़रत मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी खाको खून में तड़प रहे थे। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे। चंद सांसें अभी बाकी थीं। आपने पुरहसरत निगाहों से देखा और ठंडी आह भरी और फरमाया, मेरे रफ़ीक़ो हमदम, अल्लाह तुझ पर अनवारे रहमत की बारिश करे। और अब दुश्मन का बायां बाजू हरकत में आया। दुश्मनों का मुकाबला अब जनाब ज़ुहैर बिन क़य्यूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से था। वही सिम्मत के सिपा सालार थे। आपके साथियों ने भरपूर जवांमर्दी से यजीदियों के दबाव को रोका और बढ़ बढ़ कर हमले शुरू कर दिए और जनाब ज़ुहैर बिन क़य्यूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपना घोड़ा सबसे आगे बढ़ा लाए। दूसरी तरफ के इब्ने साद अपने जवानों को इश्ताल दे रहा है। ज़ुहैर ने उसे मुखातब करके फरमाया, ए सईद बाप के शक्की बेटे, अब भी बाज आ जाओ और इमाम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। मैं देख रहा हूँ कि जहन्नम की आग तुझे अपनी लपेट में लेने के लिए बढ़ रही है। इब्ने साद ने कहा, ज़ुहैर, तुम एक बहादुर आदमी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, इसलिए मेरा कहना मानो और मुझे मशवरा देने की बजाय अपने लिए सही रास्ता इंतखाब करो। तुमने कई साथियों का हशर देख लिया है, अब चंद लम्हों बाद तुम्हारा यह गर्म और जवान जिस्म ठंडी लाश बन चुका होगा। मेरा कहा मानो और मेरे साथ आ जाओ। जनाब ज़ुहैर बिन क़य्यूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने साद, तू पागल हो गया है, हुकूमत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अभी आपकी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि यजीदी लश्कर की तरफ से एक तीर आया और आपके जिस्म को छूता हुआ सन से गुजर गया और फिर बराबर तीर बरसने लगे। ज़ुहैर डाल से तीरों को रोकते हुए उनकी ज़िद से बचते हुए आगे बढ़ते रहे और करीब जाकर इस कदर ज़ोर से हमला किया जैसे भूखा बाज शिकार पर झपटता है और फिर मुतअद्दिद दुश्मनों को फन्नार करने के बाद दाखिले बहशत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बनु गफ़ार के दो जवान इमाम अली मकाम से इजाज़त तलब करके मैदान कारज़ार में आ गए। नारा तकबीर बुलंद किया और दुश्मनों को तलवार की बाड़ पर रख लिया। जिस तरफ जाते सफ़ें दरम बरम हो जाती। दुश्मनों की तरफ से तीर आया और एक की पुश्त पर पैवस्त हो गया, दूसरे ने घोड़ा बढ़ाकर तीर का फल खींचकर फेंक दिया और फिर जंग में मसरूफ़ हो गए और फिर बड़ी जवांमर्दी और बहादुरी से लड़ते लड़ते राह फिरदौसे बरी हो गए। जनाब सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अब्दिया दोनों भाई माँ की तरफ से सगे भाई थे। दोनों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त लेकर मैदान कारज़ार में नारा तकबीर बुलंद करते हुए पहुँचे और नहायत शुजाअत व बहादुरी से लड़ते हुए शमाए शबस्तान मुस्तफ़ा पर निसार हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैदान करबला में नवासा रसूल की इजाज़त से जनाब हुर बिन यजीद अर्रयाही निकलते हैं। उनकी तलवार दुश्मनों का खून चाट रही है। उनका जिस्म तीरों और तलवारों और नेज़ों की अन्नियों से छलनी हो चुका है
जख्मों से जिस्म चूर चूर है। इसी हालत में इमाम अली मकाम की जानब मुंह करके आवाज़ दी, अदरिकनी या इब्ने रसूलुल्लाह, हुसैन मेरी मदद फरमाइए। जवाब में गैब से निदा आई, और इधर देखो, हुरान जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। किसी बदबख्त का नेज़ा जनाब हुर के सीने पर पड़ा। ज़ख्म गहरा था, जिस्म गर्म था, गिरने लगे। ज़ेन को थाम लिया, घोड़े की बात को खींचा, इमाम के कदमों में आ गए। शबीए रसूल की तरफ आस भरी नज़रों से देखकर कहा, मेरे आका, आपके नाना के कदमों में जा रहा हूँ, कोई पैगाम दे दें। इमाम अली मकाम ने घोड़े से थाम कर उतारा और फरमाया, और उस बेकस पनाह के हुजूर हुसैन इब्ने अली का सलाम कह देना, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जनाब हुर बिन यजीद के आखिरी लम्हात हैं, आंखें बंद होती जा रही हैं। इमाम अली मकाम ने हुर का सर अपने जानों पर रखा। उनको दोनों जहान का आराम हासिल हो गया। उन्होंने हसरत भरी निगाहों से शहजादा कौनैन को देखा। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू बार आए। ये हुर की खुशनसीबी की इंतहा थी। जिगरे गोशा रसूल की आगोश राहत में लेटा हुआ है। इमाम अली मकाम उसके चेहरे का गुबार साफ कर रहे हैं और उन्होंने आंखें खोलकर अर्ज़ की, या इमाम, रूह निकल जाने के लिए बेकरार है। ज़ख्मों से दर्द के तूफ़ान उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सीने से उठने वाली आहों को रोक रखा है ताकि आपकी आगोश राहत का थोड़ा सा और मज़ा ले लूँ। और फिर आखिरी बार हुर ने दर्द में डूबी हुई मुस्कुराहट से इमाम की तरफ देखकर और अर्ज़ किया, या इब्ने रसूलुल्लाह, आप मुझ पर राज़ी हैं? इमाम ने फरमाया, और हम तुम पर राज़ी हैं। खुदा तुझ पर खुश हो और तुझे खुश रखे। ये आखिरी गुफ्तगू थी। जनाब हुर बिन यजीद ने कलमा शहादत पढ़ा और जान आफरीन के सपुर्द कर दी। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा था। जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर की लाश के पास उनकी बीवी उम्मे वहब बैठी हुई थी कि शिमर लाइन ने उसको भी तलवार मारकर शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम के साथ ही जनाब हनफी, इस परवाना हुसैन ने अपने जिस्म को इमाम अली मकाम की डाल बना रखा था, क्योंकि दुश्मनों की तवज्जो के मरकज़ ख़ास नवासा रसूल थे। तीरों की ज़्यादा बारिश उधर ही हो रही थी। तीरों की उस बरसात में परवाना शबीर जनाब हनफी आपके आगे खड़े थे। इमाम अली मकाम ने कई बार उनको पीछे करना चाहा, मगर वो आपके आगे खड़े हो जाते। जनाब हनफी का पूरा जिस्म तीरों में परोया जा चुका था, और इसी तरह तीर खाते हुए ये परवाना हुसैन इब्ने अली वासिले फिरदौस से बरी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदी लश्कर की तरफ से सदाए बहम आ रही थी। उधर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के हुजूर 4 खूबरू जवान दस्त बस्ता खड़े होकर मैदान जंग में जाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। ये हज़रत अब्बास इब्ने अली के कीकी भाई हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू बकर, हज़रत मोहम्मद और हज़रत उस्मान पिसराने शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा हैं। उनकी माँ उम्मुल बनीन उनके साथ आई हैं। शिमर उनके सगे भाई का बेटा था। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि बहन के बेटे इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली पर जान कुर्बान कर देने के लिए बेताब हैं, और भाई का लईन बेटा इमाम अली मकाम को शहीद कर देने के लिए बेकरार है। ये इमाम हुसैन पर कुर्बान होते हैं और वो आपका सर अक़दस काटता है। ये वही चारों शहजादे हैं जिनकी माँ और भाई अब्बास समेत 6 अफराद के लिए शिमर इब्ने ज़ियाद से अमान नामा लिखवा कर लाया था, और उन्होंने वो अमान नामा ठुकरा दिया था और कहा था कि बेवकूफ़, हमें तू अमान देता है और इब्ने रसूल को कत्ल करना चाहता है। और अब ये इस वक्त के मुंतज़िर हैं कि शहज़ादा ज़हरा बतूल पर जान निसार करके अपने बाप अली अल मुर्तज़ा के दरबार में सुरखरू हो जाएं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, हैदर के बेटो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम सब भाई होने का हक़ अदा कर रहे हो। तुम सब मेरे इम्तहान में बराबर के शरीक हो। तुम्हारी मुक़द्दस कुर्बानियाँ लोहे आलम पर नक्श फिल हजर बनकर दुनिया वालों को हमेशा दरसे अख़ुवत देती रहेंगी। हम सब बहुत जल्द एक ही मुकाम पर जमा होने वाले हैं, मगर मेरा ये इम्तहान किस कदर सब्र आज़मा है कि मैं अपने भाइयों को ज़िबा होते देख रहा हूँ। इमाम अली मकाम की शफ़क़त आमेज़ गुफ्तगू सुनी तो चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए।
انہوں نے انتہائی رکت سے دربار حسین میں عرض کیا، یا امام، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارے حق غلامی کو اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پر بھی ہے، ورنہ ہم تو ابھی بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں۔ ہمارے لیے یہ فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عزم پر فدا ہونے کے صلے میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کے نیچے ہمیں جگہ نصیب ہوگی۔ یا امام، دشمن بار بار آواز دے رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں۔ آپ نے سب کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما لے۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور سے دشمنوں کی صفوں کو درم برم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر باری ہے، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ جناب عباس ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر دوسرے کا، اور پھر الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر قرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان چاروں کے بعد برادران مسلم جناب عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل ایک ایک کر کے یوں داد شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخ بیت کی طرح کانپنے لگتے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے تنے ہوئے ہیں، زمین شعلہ بار ہوتی جا رہی ہے، سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے۔ تلواروں کی جنکار میں حسین کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان حسین میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کارزار میں شہدائے کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی و کامرانی کے ساتھ حل کر کے خالق حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق جان نثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے، جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کرا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے چچا، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا، دشمنوں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ احسار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری ماں تمہارے فراق میں کیا کرے گی؟
तुम्हारी फूफी का क्या हाल होगा। कासम ने अर्ज़ किया, चचा जान, अगर खुदा न खास्ता मुझे आप पर निसार होने का मौका ना मिल सका तो मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा। रहा मेरी माँ का परेशान होना तो मैं उनसे इजाज़त लेकर आया हूँ, फूफी जान से मिलकर आया हूँ। उन दोनों ने ही मेरी कमर में मेरे अब्बा जान हसन इब्ने अली का पट्टा बांधा है। अम्मी जान ने तलवार मेरी गर्दन में खुद हमायल की है और फूफी जान ने फरमाया था, कासिम अब तुम भी मुझे भाई जान के सामने सुरखरू कर दो। इमाम अली मकाम चंद लम्हे खामोश हुए और फिर इजाज़त फरमाई। उधर फौज यजीद हल मिम्बार्स के नारे लगा रही है, उधर जनाब कासम बिन हसन मैदान कारज़ार में तशरीफ़ लाए। अली के शेर का हलक प्यास की शिद्दत से सूख कर कांटा हो चुका था। बार बार लबों पर ज़बान फेरते हैं मगर ला हासिल ज़बान लबों से ज़्यादा सूखी हुई है और लब ज़बान से ज़्यादा खुश्क हैं। बावजूद इस शिद्दत की प्यास के अली के लाल का लाल मैदान कारज़ार में इस तरह चमक रहा था जैसे आफताब ज़मीन पर आ गया हो। इब्ने साद की तरफ से एक जवान मुकाबले के लिए निकला तो उसने रोक दिया और सिपाही शाम के एक आला अफसर को हुक्म दिया, अर्जुक इस जवान का मुकाबला तुम करोगे। अर्जुक ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्से पर काबू पाते हुए कहने लगा, इस बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। शाम से आए हुए लश्कर में मेरे 4 बहादुर और नौजवान बेटे हैं, मैं इनमें से किसी एक को मुकाबले में भेज देता हूँ। और फिर इसने अपने सबसे छोटे बेटे को जाने का इशारा किया। इसका ये बेटा किसी हाथी से कम नहीं था। बड़ा लहीम शहीम घोड़ा इसके बोझ तले दबा जा रहा था। इमाम अली मकाम ने जनाब कासम के मुकाबले में एक अफरीद को आते देखा तो दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसने आते ही इस अंदाज से तलवार का वार किया जैसे किसी दरख्त की पतली सी शाख को काट कर ज़मीन पर फेंक देना होता है। जनाब कासम ने इसके वार को रोका जिससे आपकी डाल टूट गई। इमाम अली मकाम ज़्यादा दूर नहीं थे, आप सब कुछ मुलाहिजा फरमा रहे थे। आपने एक डाल देकर मोहम्मद बिन अनस को फरमाया कि कासम को पहुंचा दो। उधर एक दूसरे पर चंद एक बार वार हो चुके थे और अर्जक के बेटे को महसूस हो चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम बच्चे से नहीं। ढाल मिल गई तो इमाम कासम ने खुद को अच्छी तरह संभाल लिया। अर्जुक के बेटे ने नेज़ा चलाया, आपने घोड़े को पीछे कर लिया और फिर घोड़े को ताज़ियाना लगाकर इतनी तेज़ी से दुश्मन पर वार किया कि उसे बचाव की मोहलत ही ना मिल सकी। कासम का नेज़ा अर्जुक के बेटे की ज़िर्रा की कड़ियों को तोड़कर उसके सीने में लगा और पुश्त के पार हो गया। आपने पूरी कुव्वत से नेज़ा खींचा तो वो मट्टी के तोते की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। आपने इसके नेज़े और तलवार पर कब्ज़ा कर लिया और घोड़े को मोड़कर इमाम अली मकाम के हजूर आ गए। इमाम ने अपने भतीजे की पेशानी को बोसा देकर फरमाया, मेरे भाई के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे चांद कासम, खुदा तुम्हारा हामी और नासर हो। जनाब कासम ने अर्ज़ किया, चचा जान, काश इस वक्त पानी के चंद घूंट मिल जाते तो फिर मैं आपको अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता। इमाम ने जज्बात पर काबू पाते हुए फरमाया, मेरे लाल, पानी तो अब तुम्हारे दादा जान और तुम्हारे अब्बा जान चश्मा कौसर से ही पिलाएंगे। जनाब कासम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा मैदान करबला में तशरीफ़ ले गए। इब्ने साद ने अर्जुक को उसके बेटे की मौत का मंजर दिखाते हुए तंज किया कि काश तुम किसी बच्चे से जंग करने को अपनी तौहीन ना समझते। अर्जुक को तो बेटे की मौत ने पहले ही आतिश फशां बना रखा था कि उसका दूसरा बेटा मैदान में पहुंच गया। ये पहले से भी बड़ा था, इसलिए कदोकामत में भी उससे बड़ा हुआ था। इसने आते ही इमाम कासम की शान में बकवास शुरू कर दी, लेकिन आपने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। अर्जुक का बेटा बके जा रहा था कि तुमने मेरे शेर जैसे बहादुर भाई को कत्ल किया है। मैं तेरी एक एक बोटी के 100-100 टुकड़े करके तुम्हारा कीमा बना दूंगा। जनाब कासम ने बड़े पुरवकार अंदाज में सिर्फ इतना फरमाया कि तुम चीखते क्यों हो, तुम भी जल्द ही अपने भाई से मुलाकात कर लोगे। वो जला हुआ तो था ही और भी मुश्तइल हो गया, मुंह से जाग निकलने लगी और अंधाधुन वार पे वार कर रहा था। इमाम कासम इसके हर वार को बेकार करते जा रहे थे। जब इसके कई वार ज़ाया हो गए और फिर इसने एक ज़ोर से ऐसा वार किया
جس کو جناب قاسم نے روک تو لیا مگر آپ کے شان پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا؟ حیدر کے شیر کا شیر بفر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا۔ ابن سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا تھا۔ پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا جناب قاسم کے سامنے آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا۔ اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا، اے پروردگار قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے۔ آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ بڑے زور و شور سے رزق بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دمشق کا پہلوان ہوں۔ شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے۔ میرا نام ارزق ہے۔ تم میرے چار بہادر اور شاہ زور بیٹوں کے قاتل ہو۔ میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے۔ تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں۔ بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا، امام نے فوراً حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ امام علی مقام نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ابن سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ اور اکٹھے قاسم پر حملہ کر دو۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی مگر ایک دستہ ان پر ٹوٹ پڑا، پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ اب گھوڑے کی زین سے گر پڑے جس میں نازنی پر 27 زخم آ چکے تھے۔ اب زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول ادرکنی۔ اپنا کام کر کے سپاہی یزید کا بادل چھڑ چکا تھا۔ امام علی مقام بھی قریب پہنچ گئے۔ بھتیجے کی پرعلم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر آپ کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ نہ ہو برپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں، کہ لاش قاسم و اکبر کو لا رہے ہیں حسین۔ جناب عباس پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجو۔ امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے عرض کیا، خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی۔ فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیں۔
امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، پیاری بہن، حکم فرمائیے۔ بے شک حسین غریب التیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے، مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ سیدہ زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے پکار کر کہا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر دو چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بھائی یہی التجا تھی، کیا میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں؟ مجھ پر دیسن کے پاس اس وقت بائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی 2 بچے ہیں، سو بائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو جائے گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بار آئے اور رو کر فرمایا، زینب، حسین کے دل کو مزید زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی یہ دعا ہے، یہ جوان ہوں، میرے چچا جعفر تیار کی نسل بڑھے، نسل زینب میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب نے روتے ہوئے عرض کی، بھائی مجھے مایوس نہ کرو، میری یہ نظر قبول فرماؤ، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ، بابا علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما لو۔ بھائی حسین، اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جعفر تیار دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ بھائی میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، میری قربانی قبول کر لو۔ بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے، اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں، مجھے محروم نہ کرو۔ امام علی مقام نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں میں گر پڑے۔ امی ٹھیک کہتی ہے، مامو جان ہم علی کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں، ہم میدان جنگ میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ امی کی بات ضرور مان لیں۔ مامو جان دیکھیں ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں۔ نواسہ رسول نے بچوں کی مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرا دی اور مامو جان کو منا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ کیا، پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے 2 پٹے باندھے۔ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلانا، اور پھر سینے سے لگایا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبر سامنے آیا، فوراً دونوں بچوں کو علیحدہ کر دیا اور کہا، جاؤ اور جلدی کرو۔ بچے چلنے لگے، پھر واپس بلائے، آغوش میں لیا، جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، فرما رہی تھیں، میرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں درندوں میں بیچ رہی ہوں۔ ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پارو، خدا حافظ۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر لائن نے آواز دی، حسین، جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بیچ رہے ہو۔ امام علی مقام خاموش رہے۔ اون نے فرمایا، بے وقوف، ہم بچے نہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، پھر پتہ چلے گا۔ محمد نے کہا، اگر تو اتنا بہادر ہے تو سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا، میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں، میدان کربلا ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہی، بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی، مگر ان میں تو غیرت اور شرم کا نام بھی نہیں تھا، وہ تو وحشت و بربریت اور درندگی کے پتلے تھے۔ ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا تو کہتا، واپس چلے جاؤ، مگر شمر نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ، اور بچوں نے کہا تھا، مجنون ہے، پاگل ہے، احمق ہے، ہم کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں، تو کہاں کا ہمدرد ہے۔ بہرحال بچوں نے جنگ کیا لڑنی تھی، حق جہاد پورا کر دیا۔
اپنے فرض کی تکمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا۔ پالنے والی نے جانیں مانگی تھیں، انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دی۔ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے حسین سے کہا اپنے بانجوں کی لاشیں اٹھا لو۔ امام علی مقام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیا۔ دل پر اس قدر اکت آ رہی تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہہ سکے، فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب نے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی اور سے دیکھ لیا تھا۔ آپ پیکرے صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہیں۔ ماں کی ممتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ جناب زینب نے جب اون و محمد کو میدان میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اون و محمد کی ماں تھیں۔ ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر بھر کی کمائی لٹ جائے، اس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے، جس کی امیدوں کا خون ہو جائے، جس کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے، جس کے گھر کی بہار چلی جائے، جس کا گھر اجڑ جائے۔ سیدہ زینب دونوں کے درمیان لیٹ گئیں۔ وہ خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لے لیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش میں آئیں تو فرمایا، ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دیں، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دیں۔ سلام ہو سیدہ زینب پر، سلام ہو اس نواسہ رسول پر، سلام ہو ان شہدائے کربلا پر۔